انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ بخاری شریف کی احادیث کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس میں 41ویں حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایک عورت کے ساتھ حجرے میں گفتگو کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یہ فلاں عورت ہے جس کی نمازوں کا بڑا چرچا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاموش کروایا اور فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ تم اتنا ہی کرو، تم پہ اتنا ہی لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو، بس خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دیتے ہوئے ملال میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن تم تھک جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انسان کے نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس پر اس کا کرنے والا دوام، ہمیشگی اور استمرار اختیار کرے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہم نے بڑا تفصیلی کلام کیا، اور تقریباً 5 پروگرام میں نے اس حدیث مبارکہ پر ہی کیے ہیں۔ اس کے آخر میں بس اتنا ہی اس قول کی تشریح بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دیتے ہوئے ملال میں مبتلا نہیں ہوگا، مگر تم تھک جاؤ گے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نیک اعمال اتنے ہی اختیار کرو کہ جتنا تمہارے بس میں ہے، جس کو تم استقامت سے کر سکو، کیونکہ جب تم کثرت سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو اجر و ثواب عطا کیا جاتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن تم ملال میں مبتلا ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ اس طریقے سے کہ بہت زیادہ کثیر نیک اعمال اختیار کیے تو انسان آخر تھک جاتا ہے، اس کا جسم اور اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، جیسے کہ طویل عمر گزر جائے، بڑی عمر ہو جائے۔ تو اگر بہت زیادہ کثرت سے نیک اعمال کر رہا تھا، مشقت والے نیک اعمال تھے، تو ایک خاص عمر تو ہوتی ہے کہ جس میں انسان اس مشقت کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن عمر کا ایک ایسا اسٹیج آ جاتا ہے جہاں پر آنے کے بعد تھوڑی سی اس کو دقت پیش آتی ہے، اور پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، یعنی اتنی کثرت سے نیک عمل نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس طرح آدمی تھک جائے گا۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات مصروفیت انسان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات وہ اپنے فراغت کے اوقات میں دیکھتا ہے میں یہ بھی فارغ وقت ہے، یہ بھی فارغ وقت ہے، تو اعمال بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسے بعض لوگ وظیفے کثیر اختیار کر لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا فارغ وقت ہے، لیکن پھر جب تھوڑی سی مصروفیات آتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ریورس گیئر لگانا پڑتا ہے، رول بیک کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے نیک اعمال کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بھی نہیں ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تم تھک جاؤ گے، ایک وقت آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہوئے ہرگز نہیں تھکتا ہے، ملال میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اب کریں کیا؟ تو بہت آسان سا ہمیں طریقہ بتایا کہ تم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مشیت، اس پسند، اس رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اس کو سمجھو کہ اگر کوئی کرنے والا نیک عمل استقامت کے ساتھ کرے، وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اے اللہ دین کی سلطانی۔ کہ اگر کوئی کرنے والا نیک عمل استقامت کے ساتھ کرے، وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد مقبول اور پسندیدہ ہے۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ دیکھیں جو ہم جائز کام کرتے ہیں ان میں ایک فرض ہے، دوسرا واجب ہے، تیسرا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ 3 کام تو ہمیں کرنے ہی پڑیں گے، اس میں کوئی رعایت اور گنجائش نہیں ہے، اور اس کے جسٹ اپوزٹ 3 کام چھوڑنے ہی ہوں گے۔ فرض کے مقابل حرام ہوتا ہے، واجب کے مقابل مکروہ تحریمی ہے، اور سنت مؤکدہ کے مقابل اساءت کہلاتا ہے، یعنی برائی کرنا۔ ان 3 سے ہمیں بچنا ہے۔ پھر اس کے نیچے جو درجے ہیں، مثال کے طور پہ جائز امور میں پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، سنت مؤکدہ، یہ تو ہم نے کہا کہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 2 اور ہوتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب، اور ان کا برعکس ہوتا ہے، سنت غیر مؤکدہ کے اپوزٹ ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، اور مستحب کے مقابل ہوتا ہے خلاف اولا۔ تو یہ جو ہے سنت غیر مؤکدہ اور مستحب، اس میں ہمیں اختیار ہے
کہ جتنا مرضی اس کو اختیار کریں، زیادہ کریں کم کریں، اس میں ہمیں بالکل اختیار دیا گیا ہے، چوائسز دی گئی ہیں، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے نہ کرنے کا نہ چھوڑنے کا۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پہلے فرائض مکمل کریں، واجبات مکمل کریں، سنت موقدہ پہ عمل کرنے کی عادت بنائیں، اس کے علاوہ حرام مکروہ تحریمی اطاعت سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچائیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ کیا بھی کچھ فارغ وقت بچا ہوا ہے، یعنی ان کے بعد اتنی احتیاط کرنے کے بعد کہ حرام سے بچ رہے ہیں، مکروہ تحریمی سے بچ رہے ہیں، اطاعت سے بچ گئے اور فرض واجب سنت موقدہ کر رہے ہیں، اب بھی اگر وقت بچے تو پھر اتنا عمل اختیار کریں جس کو آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں کہ اگر میں حالت بیماری میں ہوں تب بھی کر سکتا ہوں، حالت صحت میں بھی اسے کر سکتا ہوں، کتنی ہی شدید ترین مصروفیات ہو جائے یہ تو کام میں کم از کم کر سکتا ہوں، فراغت ہے تو پھر تو بدرجہ اولیٰ کر سکتا ہوں، اس عمل کو اختیار کریں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ روزانہ 2 آیات کا پڑھنا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ حالت صحت میں ہیں تو 2 منٹ میں، 3 منٹ میں، 5 منٹ میں ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر آپ حالت بیماری میں ہیں تب بھی ہو جائے گا، اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تب بھی ہو جائے گا، مصروف ہیں اس میں بھی آدمی 5-7 منٹ وقت نکال کے کر ہی سکتا ہے۔ تو اس طرح کا عمل اختیار کر لیں۔ یوں ہی وظائف پڑھنے کے سلسلے میں ہمارے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ وظیفے پڑھیں، تو بعض کہتے ہیں میں یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، اتنے سارے وظائف بتا دیتے ہیں کہ کچھ انتہا نہیں۔ اتنے سارے وظائف اختیار کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس پر استقامت حاصل کرنا چونکہ تقریباً ناممکن ہے کہ انسان اپنی مصروفیت کی وجہ سے اتنے کثیر وظائف میں سے بہت سے تو بھول بھی جایا کرتا ہے، یاد ہی نہیں رہتے کہ پڑھنا تھا، بعد میں یاد آتا ہے، تو پھر وہ اعمال، وہ وظائف استقامت سے نہ ہوئے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیز تھی، استقامت وہ نہ ہو سکی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ چند وظائف اختیار کریں، مثال کے طور پہ کم از کم 100 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھنے کا، کہ یہ آدمی مصروفیت میں بھی پڑھ سکتا ہے، آپ آفس میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، تھوڑی سی فراغت ملی، آپ نے 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، راستہ طے کر رہے ہیں اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں درود شریف۔ اس طرح حالت بیماری میں بھی اتنا کوئی گرا نہیں گزرتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بس ایسے آپ وظیفے اختیار کریں، ایسے نوافل اختیار کریں، اگر نفل روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی اتنا اختیار کریں کہ آپ مثال کے طور پہ اگر ہفتے میں 1 رکھتے ہیں تو بہت آسان ہے کہ 4 ہفتے میں 4 یعنی مہینے میں آپ 4 روزے رکھ سکتے ہیں، اور یا مہینے میں آپ 1 روزہ رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، 3 روزے رکھ لیں، جیسے ایام بیت کے روزے ہیں، 13، 14، 15 کا روزہ ہے، یہ پسندیدہ روزے سرکار نے ارشاد فرمائے۔ تو جتنا آدمی آسانی کے ساتھ ہر حالت میں نبھا سکے بس وہی عمل اختیار کریں، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بہت زیادہ کثیر اعمال سے متاثر ہو کر انہیں اختیار کر کے یہ سمجھنا کہ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان نیک اعمال سے، کثرت نیک اعمال سے ضرور راضی کر لوں گا، یہ مناسب نہیں ہے یہ سوچ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی کثرت یا قلت کی بنا پر ایسا نہیں ہوتا کہ کثرت سے ضرور راضی ہوگا اور قلیل سے ضرور ناراض ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہے جو استقامت سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور انسان اس پر دوام و استمرار اختیار کرتے ہوئے بڑی سہولت، آسانی اپنے باطنی ملال کے بغیر کر سکے۔ یہ بھی آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، جو عشاء کے بعد 5000 دفعہ پڑھ رہے ہیں، عصر کے بعد 3000 مرتبہ، ظہر کے بعد کوئی 1000 مرتبہ۔ اس میں ایک تو کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے، آدمی پڑھ رہا ہے وظیفہ اور پھر ذہن میں کچھ اور خیالات آ رہے ہیں، بس تعداد پوری کرنی ہے، اب 1000 پورا کرنا ہے، دل جمعی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، طبیعت کا نشاط نہیں ہے، بیزاری بھی ہے، بعض اوقات نفس کہتا ہے یار 1000 جب بھائی جلدی جلدی پڑھ، جلدی جلدی پڑھ، یعنی اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور آدمی جلدی جلدی بس تسبیح گھما رہا ہے، پھر کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، زبان چل رہی ہے۔ تو بڑے وظائف کے اندر یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ انسان پورا وظیفہ اپنی قلبی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ یہ مطلوب شرع ہے، اور کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کی ایک زبردست ضرورت، ایک بہت بڑی ضرورت، مکمل توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع اور یکسوئی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، جو اس میں قائم نہیں رہ پاتی ہے۔ جبکہ آپ اگر مثال کے طور پہ 1000 کے بجائے اگر 100 دفعہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بہت توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نگاہیں رکھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکمل طور پہ آپ کے تصور کو لا کے متوجہ ہو کے آپ پڑھیں گے، اس میں خشوع و خضوع بھی قائم ہوگا، کیونکہ نفس کو پتہ ہے کہ 100 دفعہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 7 منٹ میں ہو جائے گا، تو نفس بھی اس میں مزاحمت نہیں کرے گا، وہ آپ کا ساتھ دے گا،
اور جس عبادت میں نفس ساتھ مل جائے، اس کی مرضی بھی شامل ہو جائے، وہ بڑی پرسکون عبادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح تھوڑا سا وظیفہ اختیار کر کے پرسکون عبادت اختیار کی جائے تو انشاءاللہ بہت ہی بہتری رہے گی۔ امید ہے کہ جن بھائیوں بہنوں نے اگر یہ ہمارے پورے 6 پروگرام دیکھے ہوں، 5 میں پہلے کر چکا تھا، 6 اس حدیث پہ تقریباً یہ پروگرام ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس نقطے کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی رہے گی اور آئندہ زندگی میں فائدہ بھی ہوگا۔ 42ویں حدیث پہ آتے ہیں، جس کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ باب زیادت الایمانی و نقصانہ، ایمان کی زیادتی اور اس کی کمی کا باب۔ یعنی بعض صورتوں میں ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ احناف کا اور شوافع کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان مقدار کے اعتبار سے بھی گھٹتا بڑھتا ہے، اور ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، ہاں یہ اوصاف کے لحاظ سے گھٹتا بڑھتا ہے، یعنی مضبوط ایمان ہو جانا، قوی ہو جانا، ضعیف ہو جانا، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن یوں نہیں ہوتا کہ جیسے ایمان کی کوئی ہم شکل متصور کر لیں کہ یہ ایمان ہے اور اب یہ ایمان بڑھ گیا اور یہ ایمان گھٹ گیا۔ مقدار کے اعتبار سے ہم ایمان کی کمی بیشی کے قائل نہیں ہیں، ہاں وصف کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے ایمان کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس میں امام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ان سے روایت کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، آگ سے یعنی دوزخ سے وہ شخص نکل آئے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اس حال میں کہ اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی۔ خیر سے مراد ایمان، یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے جو کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اب اس شخص نے اگر لا الہ الا اللہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ پھر آگے سرکار نے مزید فرمایا کہ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، اور وہ شخص بھی آگ سے باہر نکل آئے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ اس حال میں کہہ دیا کہ اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو۔ اور پھر فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، اور وہ شخص بھی آگ سے باہر نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس حال میں کہ اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہو۔ یہ ذرہ جو ہے یہ سمجھ لیں، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھت میں کوئی سوراخ وغیرہ ہو یا کھڑکی سے دھوپ کی ایک کرن آ رہی ہو اندر، اس میں آپ دیکھیں گے ریت کے باریک باریک ذرات اس طرح اڑتے نظر آئیں گے، آپ ہاتھ بھی یوں کریں تو وہ پتہ بھی نہیں چلتے ہیں، اتنے باریک، وہ جو باریک ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کسی کے قلب میں اگر اس ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت دوزخ سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما دے گا، لیکن شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ اس نے کہا ہو۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری خود یہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث مزید روایت کی ہے جس میں لفظ خیر کی جگہ لفظ ایمان استعمال کیا گیا ہے۔ گویا کہ خیر جہاں خیر کا لفظ استعمال ہوا اس حدیث میں ایمان کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ اس طرح کہہ لیا کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوا اور وہ اپنی شامت اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باوجود اس طرح سلامتی ایمان کے باوجود جہنم میں چلا گیا، وہ باہر ضرور نکالا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو لا الہ الا اللہ یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے تلفظ کر لیا جائے بلکہ اس کے تقاضے بھی مکمل کیے جائیں، اور دوسری بات یہ کہ دل میں بھی پھر ایمان موجود ہو۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھتے، جہاد میں بھی شرکت کر لیا کرتے تھے، لیکن دل میں ان کے ایمان بالکل موجود نہیں تھا۔ یہ انہی کا اس قسم کے لوگوں کا رد کرنا مقصود ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لے اور اس کے دل میں ایمان موجود ہو، پھر وہ ایمان کی مقدار چاہے کتنی ہو، اگرچہ وہ ذرے کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔
تو ابھی ایمان ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے اس کی دل سے تصدیق کر دینا، یعنی دل میں اس کو حق اور سچ سمجھنا کہ جو سرکار لائیں حق ہے، سچ ہے، درست ہے، یہی ایمان ہوتا ہے۔ ایمان میں کمزوری ایمان یا یوں دوسرے الفاظ میں کہہ لیں ایمان ایک یقین کا نام ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو کچھ تعلیم، جو کچھ عقائد انہوں نے بیان فرمائے، ہمارا دل یقین رکھتا ہے کہ وہ حق اور سچ ہے۔ بس شیطان بعض اوقات اس یقین میں کمزوریاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے جس سے ایمان ضعیف ہوتا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کمزور لمحے کو دیکھ کر شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور اس کے ایمان کی تباہی کا سامان کر دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے کسی شخص کو کوئی نقصان ہوا، بڑی دل آزاری ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، تو شیطان کان میں کہتا ہے کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ معاذ اللہ انصاف نہیں کیا، تیرے اوپر کتنا ظلم ہوا۔ مثال کے طور پہ ایک دکان تھی مارکیٹ کی، اس کی جل گئی، باقی دکانیں سلامت ہیں، تو آواز شیطان کان میں ڈالے گا کہ دیکھ تیری دکان جل گئی، باقی سب کی بچ گئی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے؟ کیونکہ یہ تو آفت اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو کیا انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اور کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بس اس طرح کا سوال کر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس پہ اب آدمی سوچے گا اور دل میں طیش پیدا ہوگا، غضب پیدا ہوگا، غصہ پیدا ہوگا، افسوس کی کیفیات اور پچھتاوا غالب آئے گا۔ انسان بار بار جب دکانوں کی طرف دیکھے گا اسے اپنی محرومی کا احساس ہوگا، اس سے ذرا غصہ قلب کا بڑھے گا۔ تو اس سے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے باطن سے آواز آتی ہے کہ لا حول ولا قوت، میں کیا سوچ رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو پھر شیطان دوبارہ حملہ کرتا ہے کچھ عرصے بعد، اور انسان کو چاہتا ہے کہ وہ تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ناانصاف ہے اور غیر منصف ہے، ظالم ہے۔ تو جب تک یہ باطنی مزاحمت چلتی رہے گی کہ انکار اندر سے ہوتا رہے گا، سمجھ لیں ایمان سلامت ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل ہار جاتا ہے، مثال کے طور پہ لگاتار اور نقصان ہو گئے، پہلے دکان جلی، پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں 4 آدمی بیمار ہو گئے، ڈاکو آئے گھر لوٹ کے لے گئے۔ اب یہ پیدر پہ جو واقعات ہوتے ہیں اس میں شیطان پہلی مرتبہ کہا تھا دیکھ اللہ ظالم نہیں ہے، تیرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ جھٹکتا ہے نہیں لا حول ولا قوت۔ جب دوبارہ ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے، ہوا نا دیکھ میں تجھے پہلے کہا تھا۔ تو تھوڑا تھوڑا انسان کو یقین ہونے لگتا ہے کہ ہاں یار واقعی تو ناانصافی ہے۔ پھر تیسری مصیبت، چوتھی، پانچویں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بھی دل میں کہتا ہے کہ واقعی یہ تو بہت ظلم ہے میرے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ اور جب یہ چیز اپنے عروج پر آتی ہے تو اس کے زبان سے پھر یہ کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ یہ تو نے کیا ناانصافی کر رکھی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا تو نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے۔ گویا کہ اب اس کے باطن سے مزاحمت ختم، جو وساوس آ رہے تھے دل اس کے موافق ہو گیا، باطنی کیفیات اس کو تسلیم اس کے مطابق ہو گئیں، اور انسان کا دل، انسان کا دماغ، اس کا باطن اس شیطانی وسوسے کو بالکل قبول کر کے اسے حق قرار دے دیتا ہے، ایمان کا زوال ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ بسا اوقات شیطان آخرت پر یقین، تقدیر پر یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کو کمزور کرتا ہے، لیکن بالکلیہ انسان اس کا انکار نہیں کرتا، کمزور بہت ہو جاتا ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے، دوست ہیں، احباب ہیں، بس ہر وقت آوارہ گردیاں ہیں، عورتیں ہیں، شراب ہے، جوئے ہیں، زنا ہے، اور بہت زیادہ مطلب کرپشن میں انسان مبتلا ہو گیا اور اللہ سے دور ہوتا گیا، نہ نمازوں کا ہوش ہے، نہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جا بجا تصویریں ہیں گھروں کے اندر بہت ساری، اور کوئی ذکر الہی نہیں، قرآن پاک عرصہ دراز ہو گیا نہیں پڑھا۔ تو ایسے شخص کا ایمان بڑا ہی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ اس کو موت یاد آتی ہے، نہ قبر یاد آتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا احساس ہوتا ہے، نہ جنت کی کوئی تمنا وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں ایسا لگتا ہے مجھے جنت مل گئی معاذ اللہ۔ اور جہنم کے تذکرے جب تک بار بار نہ کیے جائیں قلب میں صحیح خوف پیدا نہیں ہوتا، اور اس شخص کو تو سالہ سال گزر گئے جہنم کی باتیں سنتے ہوئے، تو پھر آخرت پہ سے توجہ بالکل ہٹ جاتی ہے اور وہ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس نے انکار تو نہیں کیا، تو اس لیے ہم کہیں گے اس کا ایمان کمزور ترین تو ہو گیا، لیکن یہ معاذ اللہ ایمان سے خالی تصور نہیں کیا جائے گا۔ ایسے اشخاص اگر اللہ ناراض ہوا جہنم میں ڈال دیے، لیکن زبان سے انہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ کہا تھا، یعنی اسلام قبول کیا تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، تو انشاءاللہ باہر نکل آئیں گے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔